السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا آپ کے پاس بیٹھنے کا، آپ کے ساتھ قیام اللیل کیا، اور اس سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ اللہ نے قیام کروانے کا موقع دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کوئی مسلم نوجوان اور پاکستانی عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میرا پیغام سارے دنیا کے مسلمانوں سے اور غیر مسلمانوں سے بھی ہے، اور خصوصاً پاکستانی نوجوان سے، کہ جتنا بھی ہو سکے قرآن کو پڑھیے اور قرآن کو سمجھ کے پڑھیے۔ اگر عربی زبان آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس زبان میں پڑھیے جو زبان میں آپ کو مہارت ہے، چاہے اردو ہے، چاہے ہندی ہے، چاہے انگریزی ہے۔ تو ہر روز قرآن کو کم از کم 20 منٹ آدھا گھنٹہ سمجھ کے پڑھیں، اور سمجھ کے پڑھنے کا اس کے اوپر عمل کیجیے، اور قرآن کو اپنا گائیڈ بنائیے زندگی کا۔ اگر آپ قرآن کو اپنا گائیڈ بنائیں گے زندگی کا، انشاءاللہ آپ اس دنیا اور آخرت میں سفل ہوں گے۔ اور جو مسلمان اور اسلامی فیلڈ میں اور آگے ہے، مثال کے طور پہ جو دائی ہے، مدرس ہے، ان کے لیے کیا یہ پیغام ہے کہ ہر روز چاہے رمضان ہو یا رمضان نہ ہو، رمضان کے علاوہ بھی ہر روز وہ قیام اللیل پڑھے، کیونکہ تہجد یا قیام اللیل وہ فرائض کے بعد سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے امپورٹنٹ سنت ہے قیام اللیل۔ کوئی بھی فرائض کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہے قیام اللیل، اور اللہ کے رسول کے لیے فرض ہے۔ تو جو لوگ اسلامی میدان میں اور آگے، چاہے دائی ہے، مدرس ہے، طالب علم ہے، استاد ہے، ان کے لیے قیام اللیل بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے۔ اور اسکالر علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ چیز کی طلب کرتے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے سب کچھ کیا انٹل آپ تہجد میں سجود میں اللہ سے نہ مانگیں۔ اگر آپ نے تہجد میں سجود میں اللہ سے نہیں مانگی آخری 1/3 نائٹ میں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پوری کوشش کی۔ تو یہ سب سے اہم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے آپ ہر روز کم از کم 100 آیتیں کریں، 100 آیت کی تلاوت کریں، کم از کم، سے زیادہ آپ کر سکتے۔ شروعات میں 20 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، من قام ب10 آیات لم یکن من الغافلین۔ جی ہاں، اگر آپ آئے کہ غافل نے، اگر آپ 100 پڑھے تو قانتین ہے، اور 1000 پڑھے تو قنتار ہے۔ تو 1000 پڑھنے کے آخری 2 جز اور چند آیتیں پڑھیں گے تو 996 آیتیں ہوتے، اگر 2 آخری جز پڑھیں گے تو کوشش کرتے کہ کم از کم سال میں ایک بار ہو، یا مہینے میں ایک بار ہو، یا ہفتے میں ایک بار، کم از کم قنتار پڑھے 1000 آیت وہ۔ لیکن وہ آخری وہ ہو سکتا ہے ہائی لیول کے اوپر، لیکن کم از کم ہر جو طالب علم ہے اور جو اسلام کے اور قریب ہے، اسے تہجد، قیام اللیل ہر روز پڑھے، مسی نہ کرے، اور کم از کم ایٹ لیسٹ 100 آیتیں پڑھے۔ آپ کا بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ درصل جب آپ تعلیمی میدان میں آئے تو کیسے آپ کے اندر شوق کی تڑپ پیدا ہوئی کہ آپ نے تقابل ریان کا میدان چنا؟ اللہ نے آپ کو بہت کامیابی دی۔ بچپن سے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ جو عام مسلمان ہیں، ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے، روزہ رکھا تھا، لیکن جو دعوتی میدان کا جذبہ نہیں تھا۔ جب میں دیدار صاحب سے، احمد دیدار صاحب سے متاثر ہوا 1987 میں، جب میں 2nd ایئر میڈیکل کالج میں تھا، ان سے ملاقات ہونے کے بعد میرے میں جذبہ دعوتی میدان میں۔ اکثر ہم عام جیسے مسلمان 5 نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ تھے، لیکن وہ دعوتی میدان میں وہ جذبہ نہیں تھا۔ تو ان سے ملنے کے بعد آئی چینج فرام اے ڈاکٹر آف باڈی ٹو ڈاکٹر آف سول، میں طبیب سے میں دائی بنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں چیپٹر نمبر 41 ورس نمبر 33، اللہ فرماتے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین۔ کون اچھا شخص ہے وہ جو اللہ کے راہ کے اندر اللہ کی طرف بلائے اور عمل صالحہ کی۔ تو سب سے بہترین اللہ کے نزدیک جو آپ کہیں گے پیشہ یا پروفیشن اگر کہنا چاہیے مجھے، وہ ہے دائی کا۔ لوگوں کو غلط فہمی کہ حافظ القرآن، میں حافظ القرآن نہیں ہوں، میں فرام فرسٹ ٹو اینڈ تک کے، لیکن الحمدللہ کیونکہ دعوتی میدان میں ہو کے کافی سینکڑوں ہزار آیت مجھے حفظ ہے، لیکن میرا مین جو فن اسپیشلٹی ہے کہ جب میں یاد کرتا ہوں تو ریفرنس کے ساتھ یاد کرتا ہوں۔ عام حافظ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں گے، لیکن اگر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے،
تو شاید وہ آیت کوٹ کریں گے یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 90. آپ سمجھے نا؟ تو یہ ایک الگ فن ہے، بہت مشکل کام ہے. یہ الگ فن ہے، مشکل ہے، اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ سے آسان ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے اسکول میں 3-4 قسم کے حافظ پیدا کرتے. ایک عام حافظ اچھا جو 3 سال میں تقریباً 1 گھنٹہ ہم پڑھاتے انہیں، جی اور حفظ کر لیتے. اس کے بعد کچھ حافظ رہتے جو عام حافظ آپ دیکھیں گے میرے حساب سے حفظ کرنے کے بعد وہ بھول جاتے اکثر، مے بی 75%. کچھ حافظ ہوتے جو 25-30% جو تراویح میں اگر مراجعہ کریں گے تراویح کے پہلے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پڑھتے ہیں رمضانی حافظ ہو جاتے ہیں. اور کچھ حافظ ہے جو ہمیشہ کبھی بھی پوچھے تو کچھ بھی تراویح ہوتے، وہ حافظ میرے حساب سے 1% سے کم ہے. اس کے بعد ہم تیار کرتے کچھ حافظ جو الحمدللہ صبح کی فجر سے شروع کر کے انشاءاللہ مغرب تک پورا قرآن ایک وقت میں وداؤٹ مسٹیک کرے. ایک دن میں؟ ہاں دن صبح سے. ماشاءاللہ. پھر کچھ حفاظ ہم ایسا کرتے جو نمبر کے ساتھ قرآن کے وہ چند ہوتے جی جی جو آپ اگر ریفرنس پوچھیں گے تو اس کا ترجمہ بھی کرتے کہ انگریزی میں اردو میں بھی، اور پھر ریفرنس دیکھ پائیں گے. تو وہ بہت چند ہے. تو ہر ایک کا الگ الگ فن ہوتا ہے، لیکن جتنا بھی آپ اللہ کی راہ میں محنت کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ 3 آیت نمبر 160 میں that if Allah helps you none can overcome you. That means اگر اللہ آپ کی مدد کیے تو کوئی بھی آپ پڑھا نہیں سکتا، لیکن اللہ آپ کو چھوڑ دے کوئی بھی آپ کو پھر یہ نہیں کر سکتا، جزا نہیں سکتا. تو اللہ کے اوپر مومن لوگ کو بھروسہ رکھنا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں اگر آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اللہ تعالیٰ آپ کے سارے راستے کھول دیں. اور آخری ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت 43 اور سورہ انبیاء چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 7 میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ کو نہیں پتا تو ان سے پوچھے جو ایکسپرٹ ہے. تو سب سے پہلے اللہ کی مدد، نمبر 2 جدوجہد، اور پھر ہے ٹیکنیک. ٹیکنیک کلاس ہے، سب سے پہلے اللہ کی مدد ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے پھر عہد قدیم اور عہد جدید بھی یوز کیا، یہ تورات یہ انجیل؟ ہاں، جیسا کہ جس طریقے سے قرآن کتاب جو حفظ کرنا چاہیے، باقی مذہبی کتاب کو پوری حفظ کرنے فائدہ نہیں، لیکن جو دعوتی میدان کے لائق ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں قل یا الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. تو اہل کتاب کے جو ہم اسلام اور کرسچینٹی، عیسائیت اور جوڈائزم میں جو یکسانیت ہے اس کے اوپر کرو. تو یکسانیت کرنے کے لیے کتاب پڑھنا چاہیے، تو ہدایت کے لیے تو نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن اگر دعوتی میدان کے لیے تو ضروری نہیں، کیونکہ بائبل قرآن مجید سے 3 گنا سے زیادہ والیوم ہے. اچھا. تو اتنا وقت تو وہ ورسز جو بائبل میں ہیں جو قرآن سے ملتے ہیں اس کا حفظ کیجیے. اور وہ ورسز ہے جو آپ کو دعوتی میدان میں کام آئیں گے. تو ہم دائی کو پہلا بولتے کہ ایون قرآن مجید میں آپ یہ پہلے 50 آیت یاد کرو دعوتی میدان کے اور ہیں، قرآن کے سب آیتیں ہیں لیکن یہ 50 آیت اور ہیں، اس کے بعد اور 50 پھر 50، تو ایسا 50 100 200 300 بڑھتے جاتے ہیں. جس طریقے سے دائی اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے، ہم ان کو اور آیتیں دیتے قرآن کے بارے میں. سیم تھنگ ود بائبل. یہ 25 آیت اب یاد کرو، یہ 25 سب سے اہم ہے بائبل کے بارے میں حفظ کرنے کے لیے تاکہ آپ پیچھے سے دعویٰ کر سکیں. اس کے بعد اور 25 دیتے، پھر 25 دیتے. اسی طریقے سے ہندو مذہب کی بھی ضروری نہیں کوئی حافظ بنے، اور کوئی بھی دنیا میں حافظ البائبل نہیں ہے. ایون جناح صاحب بھی حافظ البائبل ہے، لیکن وہ الحمدللہ ہم ریسرچ کرتے ہیں کون سے آیت کون سے ورسز بائبل میں سے امپورٹنٹ ہے دعوتی میدان کے لیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جو کرسچن مشنری چند آیتیں جانتے ہیں جو ہمیشہ کرسچینٹی کی دعوت پیش کرتے اسے کوٹ کرتے، لیکن ریفرنس بنا. وہ کہیں گے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا I and my father are one. آپ گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 کوٹ کرے، گوسپل آف جان چیپٹر 10 ورس نمبر 30 کوٹ کرے، تو اسے خوف ہو جاتا ہے کہ میں بائبل کوٹ کر رہا ہوں اور یہ آدمی ریفرنس دے رہا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، جو کرسچن مشنری اکثر کوٹ کرتے اپنے پیغام کو پھیلانے کے لیے، اس کو ہم ریفرنس کے ساتھ یاد کرتے ہیں. اور وہ کتنے آئے تھے؟ 50 زیادہ نہیں. تو اگر یہاں 100 وہاں 200 300 400 آیت آپ یاد کریں گے تو آپ پوپ سے بھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنی احادیث نبویہ حفظ کی؟ ایسا میں تو حدیث کبھی پڑھتا ہوں، لیکن کیا کہ اکثر دروس کے اندر آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں. جی ہاں، تو میں ہمیشہ پسند کرتا ہوں صرف حدیث میں بول کے فائدہ نہیں.
جی حدیث کا ریفرنس دینا ضروری ہے. صحیح بات. اگر آپ کچھ کہتے آپ ہیں در سے پہلے دیکھ لیتے ہوں گے. آف کورس. تو اگر میں کوئی ٹاپک پریپیئر کر رہا ہوں تو پہلے میں دیکھتا ہوں قرآن میں اس ٹاپک کے بارے میں کتنے حدیث ہیں. مثال کے طور پہ خواتین پہ تقریر کر رہا ہوں تو قرآن مجھے جتنے آیتیں ملیں گے 100 200 300 وہ آیت کو پڑھ لیتا ہوں اور پھر روایت کا حفظ کرتا ہوں ریفرنس. تو کہ تقریر کے علاوہ ایک ہوتا ہے تقریر میں یاد کرنا آسان ہے لیکن سوال جواب میں ریفرنس دینا مشکل ہے. تو اگر میں سپوز مجھے قرآن مجید میں سے مثال کے طور پہ 300 آیت ملے تو میں 50 آیت کوٹ کروں گا تقریر کے لیے اور باقی کے 250 آیت میرے لیے محفوظ ہے سوال جواب کے لیے. اسی طریقے سے حدیث جو اہم حدیث ہے اس کو اکٹھا کرتا ہوں پھر میں چیک کرتا ہوں حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے. وہ امپورٹنٹ ہے. اور اگر حدیث ہے پھر اس کے بعد اگر ہم حدیث کا ریفرنس دیں گے تو بہت کم مقرر ہے جو قرآن کوٹ کرتے ریفرنس دیتے اور حدیث اور ہی کم ہے. تو اگر کچھ تو اس کے اوپر اگر ہم ریفرنس دیں گے تو اس سے جو سننے والے پہ اور اعتماد ہوتا ہے. تو لوگ بولتے تھے بخاری میں دیکھا بخاری ملتی نہیں. تو اس طریقے سے الحمدللہ لوگ کو اور اعتماد ہوتا ہے کہ جو آپ سن رہے تو اس طریقے سے جتنے زیادہ تقریر کرتے جتنے زیادہ وقت جاتا ہے تو الحمدللہ ہم حدیث پیش کرتے ہیں. مزید برکت دے. ڈاکٹر صاحب کوئی زندگی کا حسین لمحہ کوئی ایسی یاد جو آپ پاکستانیوں کے لیے شیئر کرنا چاہیں؟ ایسے تو کافی موقع ہے جو دعوتی میدان میں. ایک بار دبئی میں ایک ہندو تھا جو ماشاء اللہ کافی تعلیم یافتہ تھا اور وہ UK میں اس نے پڑھائی کی تھی اور ہمیشہ جب میں دبئی آتا تھا تو سوال پوچھتا تھا. تو ایک بار سوال مجھے پوچھا کہ آپ کا حفظ سے اور قرآن سے تعلق ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے جب قرآن جب سب سے پہلے بار نازل ہوا سب سے پہلی آیت تھی لفظ تھا اقرا. اور آپ کوئی بھی تفسیر میں نے پڑھا ہندو ہے کہہ رہا ہے اس میں لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام جب اللہ کے رسول سے سب سے پہلی بار ان نے جو قرآن کی آیت کوٹ کی وہ اقرا ہے. اس ٹائم اللہ کے رسول نے کہا معنی بخاری اور جتنے تفسیر میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں آئی ایم ناٹ لرنڈ میں نہیں پڑھ سکتا. تو اس کا سوال تھا کہ کوئی بھی تفسیر میں یہ نہیں لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کیا دکھائی اللہ کے رسول سے. کون سی کتاب دکھائے کون سا صفحہ دکھایا کون سا پیج دکھایا. تو میں نے اتنے تفسیر پڑھا لیکن یہ نہیں جانتا ہوں کہ یہ کیا چیز جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے دکھائی کہ انہوں نے کہا معنی بخاری اور یہ چیز اگر دکھائی تو کدھر ہے کون سے میوزیم میں. اور یہ سوال سب سے پہلی بار کو مجھ سے پوچھا ہوں تو موٹا تو میں نے کہا اللہ نے کیا اچھا سوال کیا لیکن جواب پتا نہیں تھا لیکن موٹا. اور جب تک میں ہمیشہ میں عادت سوال کو دہرانا جب سوال کو دہراتے تو ہمیں وقت ملتا ہے کس طریقے سے آنسر کو سوچنے کا اور اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ مدد آ گئی. تو میں نے ان سے کہا دوست کا نام تھا راہل. میں نے کہا راہل آپ کو جرمن زبان آتی ہے تو اس نے کہا نہیں آتی ہے. تو میں نے اس سے کہا میں نے کچھ دکھایا آپ کو کہ آپ نے کہا نہیں آتی. تو اس نے تعلیم ہونے لگا تمہیں دکھایا نہیں پھر آپ نے بولا نہیں. اسی طریقے سے دکھانا ضروری نہیں ہے فرض نہیں ہے کہ انسان کو بولنے کے لیے کہ مجھے یہ زبان نہیں آتی ہے. تو اسی طریقے سے تو الحمدللہ اللہ نے ہدایت دی بعد میں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. سچی بات ہے ہر پاکستانی موحد کی دعائیں آپ کے لیے. ہر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ موقع دے ہم آپ کو پاکستان میں دیکھیں انشاءاللہ. شکر اللہ سعیکم ایدک اللہ بروح القدس.